السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی پلس اور میں ہوں سیفان خان۔ ناظرین، آج پاکستان میں اس معاشرے میں انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے صورتحال کیا ہے پاکستان میں، اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ شو کا آغاز کریں، ایک حوالہ دیتے چلیں ایک لیٹسٹ رپورٹ کا جو کہ اب سے کچھ دن قبل شائع ہوئی تھی ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے۔ یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اس نے رپورٹ شائع کی تھی، 90 ممالک کا اس میں تذکرہ ہوا تھا اور تقریباً 649 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں جب پاکستان کا تذکرہ ہوا تھا تو کہا یہ گیا تھا کہ پاکستان میں سال 2010 جو انسانی حقوق ہیں اس حوالے سے بدترین سال ثابت ہوا۔ دہشت گردی کے حملے ہوئے، مذہبی حلقوں کو نشانہ بنایا گیا، صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، سیاسی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح سے سال 2010 کہا گیا کہ پاکستان کے لیے بدترین سال انسانی حقوق کے حوالے سے ثابت ہوتا ہوا ہم کو نظر آیا۔ سال 2011 کا آغاز ہم دیکھ چکے ہیں، ہو چکا ہے، سال 2011 اس وقت رواں ہے اور اس وقت بھی اس رپورٹ میں جو شروع کے دن میں لکھا گیا، کہا گیا کہ سال 2011 میں بھی صورتحال کافی حد تک تشویشناک ہے۔ اس رپورٹ میں جو بھی تذکرہ ہوا یا نہیں، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے یا نہیں، اس کو سائٹ پہ رکھ کر پاکستانی معاشرے میں انسانی حقوق پر اس وقت کیا صورتحال ہے، اس پر آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ حقوق کا تحفظ اس وقت کس حد تک یقین دہانی حکومت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے اور اس پر جو تنظیمیں اس سے منسلک ہیں انسانی حقوق سے، ان کا کیا کہنا ہے پاکستان کے معاشرے کے اوپر اور پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے اوپر، اس اہم ایشو پہ دی پلس میں آج ہم بات کریں گے۔ اور شو میں آج ہمیں جوائن کریں جناب نجمی عالم صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے۔ بہت شکریہ نجمی صاحب، آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا۔ سالم بنی صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں انصار بنی ٹرسٹ کے، بہت شکریہ سالم صاحب، آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا۔ جناب قادر خان مندوخیل صاحب جو کہ چیئرمین ہیں قادر خان مندوخیل ٹرسٹ کے اور ساتھ ساتھ آپ کا تعلق پاکستان مسلمین نواز سے بھی ہے، بہت شکریہ قادر صاحب، آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا۔ نجی صاحب، آپ سے اس رپورٹ کی کریڈیبلٹی کو سائٹ پہ رکھ کر آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ پچھلے 3 سال سے آپ کی جماعت اس وقت حکمرانی میں ہے، انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہے؟ آپ کے نزدیک کوئی بہتری آئی آپ کی حکومت میں آنے کے بعد اس صورتحال میں یا بدتری آپ کہتے ہیں آتی ہوئی نظر آئی؟ دیکھیں، دہشت گردی کی جہاں تک انہوں نے حوالہ دیا کہ دہشت گردی یہ تو پورا ملک ایک ٹیررزم کو فیس کر رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جتنے بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ اس دہشت گردی کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، بہت بڑا ایک مسئلہ تو ہے، لیکن ہمیں جو اصلی انسانی حقوق کا جو ہمارا ملک فیس کر رہا ہے وہ ہے کہ عام آدمی کو جب اس کو کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو اس کے ہیومن رائٹس ہیں، نارمل ہیومن رائٹس، ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ دہشت گردی تو پورا ملک فیس کر رہا ہے، پوری دنیا فیس کر رہی ہے۔ دہشت گردی ایک پہلو تھا، اس کے اندر پولیس کی جانب سے جب کوئی زیادتی ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ تھا اس رپورٹ کے اندر، یا جو بھی واقعات ہوئے پولیس کو میں ڈیفینڈ نہیں کرنے جاؤں گا، پولیس کو میں ڈیفینڈ کرنے نہیں جاؤں گا کہ پولیس کیا کرتی ہے ہمارے ملک کی۔ بالکل ہے کہ پولیس کا جو عوام سے رویہ رہا ہے ماضی میں بھی اور آج بھی کوئی اپریشیبل رویہ نہیں ہے کہ پولیس کا جو ہے، اس کی ایک سمپل سی مثال یہ ہے کہ دیکھیں انسانی حقوق ہوتا ہے کہ انسان کے احترام سے۔ ایک پولیس والا جب مجھے آواز دے کے دیتا ہے وہ ادھر آ جا، وہاں میرے سارے انسانی حقوق ختم ہو جاتے ہیں، وہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مجھے کس طرح سے مجھے کیا میرا قصور ہے نہیں ہے جو کرے گا، جب وہ مجھ سے ایک تمیز سے بات نہیں کرے گا، جو بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں انسانی حقوق کا ذریعہ ہے کہ لیکن پاکستان میں جیسے تھرڈ کنٹری کے ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال کوئی بہت اعلیٰ یا اچھی نہیں ہے، لیکن میں اس کو دہشت گردی کو اس سے الگ رکھ کے رکھوں گا۔ دہشت گردی تو ہم بالکل دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اب یہ کہ حکومت نے بھی بنائی ہیں وزارتیں کہ انسانی حقوق کی، لیکن اس سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم انڈیویجولی اور ایز اے معاشرہ کتنے حد تک انسانی حقوق ایک دوسرے کے دینے کو تیار ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ، لیکن بحیثیت انسان انڈیویجول کے طور پہ ہماری بھی اس وقت معاشرے میں ذمہ داری۔ اسی پوائنٹ کو لے کے جاتے ہیں سالم صاحب کی طرف، آپ کے نزدیک اس وقت حکومت اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہے؟ حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس پوری صورتحال میں، اور اس وقت بحیثیت انڈیویجول ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کون کتنا ذمہ دار ہے اس وقت اس معاشرے کے اندر بہتر انسانی حقوق جو ہے قائم کرنے کے لیے؟ دیکھیں، دونوں ہی چیزیں ہیں اہم اس کے اندر کہ معاشرہ بھی اور حکومت بھی، لیکن نجمی صاحب نے حکومت کو سائڈ پہ کر دی اور معاشرے پہ ساری بات ڈال دی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے کہ ہر چیز کا جو حل ہے وہ معاشرے نے یا لوگوں نے خود نکالنا ہے، تو پھر حکومتوں کی یا اس سسٹم کی یا اس منسٹری کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو وفاقی اور صوبائی منسٹریوں پہ لاکھوں کروڑوں روپے جو خرچ ہو رہا ہے وہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ وہ اسی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو رہا ہے کہ کہیں بھی اگر پاکستان کے اندر چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، ذاتیوں سے ہو، آپس کی ذاتیوں سے ہو، کسی بھی قسم کے کسی کے ساتھ پامالی کی جاتی ہے تو وہ اس پہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ آگے آئے۔
اور میں تو حیرت کروں گا کہ نہ ہمارے صوبائی منسٹری کبھی دکھتی ہے ان چیزوں میں، نہ ہی وفاقی منسٹری ہم انسانی حقوق کے دیکھتی ہیں. بڑے بڑے واقعات آئے دن آپ دیکھتے ہیں، کراچی میں بھی ہوتے ہیں، لاہور میں بھی ہوتے ہیں، اور بھی دیگر حصوں میں ہوتے ہیں. کبھی بھی ہم انسانی حقوق والا منسٹر آ کے نہیں دیکھتے کہ ہم اس کو اب کس طریقے سے جو ہے فلفل کریں گے، کس طریقے سے سپورٹ کریں گے. آتا ہے تو سرکار کا ترجمان آتا ہے جو ایک بات رٹے ہوئے آتا ہے، اور ہر بار میں، ہر ذاتی میں، ہر ظلم میں میڈیا کے سامنے اپنے وہ چند الفاظ کہتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے. بحیثیت عوام ہماری ایکسپیکٹیشن انسانی حقوق کی منسٹری سے ہونی کیا چاہیے؟ کیا وہ پریونٹ کرے گی ایسے واقعات ہوئے نہ، رونمائی نہ ہو، یا پھر ہونے کے بعد اس میں کچھ آکے جو ہے کام کرتی ہے؟ کیا نہیں ہونے ہی نہیں چاہیے نا، ہونے ہی چاہیے. ہمارا وہیں پر ہونے نہیں چاہیے. سسٹم ایسا بننا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو تنگ نہ کر سکیں، ہم ایک دوسرے کو اپنے کسی اس سے زور سے ذاتی نہ کر سکیں، کسی کو دبا نہ سکیں. ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمارا پڑوسی یا ہمارا کام کرنے والا یا ہمارے ساتھ چلنے والا پریشان ہو. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ بے شک عوام کا بھی اس میں ایک بڑا حصہ ہے، بڑا رول ہے، لیکن حکومتیں بتاتی ہیں. یہ کوئی بھی بچہ خود پل بڑھ نہیں جاتا، خود تمیز تہذیب نہیں سیکھ لیتا، اس کے ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں. لیکن معاشرے کے اخلاقی اقدار جو ہیں اس وقت معاشرے میں اگر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اخلاقی اقدار نہیں ہے، تو حکومت کی آپ سمجھتے ہیں ذمہ داری ہے؟ بالکل ہے، میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں نا. ماں باپ کی طرح ذمہ داری ہے کہ پرورش ماں باپ کی طرح ہے. اس میں بعض بچے برے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن جو آج ہمارے معاشرے کا حال ہے وہ تو آپ کس کو اچھا کہیں گے اور کس کو برا کہیں گے. وجہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے ہمارے ملک کے جو حکمراں ہیں انہوں نے ایسا دھیان ہی نہیں دیا. میں قادر صاحب کی طرف یہ پوائنٹ کرنا چاہوں گا، آپ ایگری کریں گے اس پوائنٹ سے جو سالم صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت جس طرح ماں باپ ہوتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اسی طرح سے اخلاقی اقدار کی پرورش بھی ہو سکتی ہے اس معاشرے کی، اور انسانی حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل سالم صاحب صحیح فرما رہے ہیں. بیسکلی حکومت کی ذمہ داری، اسٹیٹ کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے، اور وہی ہماری پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حکمران کو عوام کی حقوق، جان مال، ہر چیز کی ذمہ داری یہ ہے، بلکہ فرض ہے ان کا. پہلے میں ذکر کروں، آپ نے جس رپورٹ کی بات کی ہے، سب سے پہلے تو ہمارے لیے، پاکستان کے لیے ایک بڑی حیرت والی یہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل کوئی تنظیم ہوتے ہیں، وہ رپورٹ بتا دیتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہے، پاکستان میں دہشت. بھئی یہ ہوتے کون ہے رپورٹ بنانے والے؟ اور ان کے پاس فنڈ کہاں سے آتا ہے، اور یہ آخر میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں یہی آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ساری یہ یہودی اور مغربی ممالک کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو فنڈ پاکستان کے نام پہ لیتے ہیں اور کھاتے خود ہیں. اور اس لحاظ سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دہشت گردی اور یہ سب چیز. اور لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ادارے جو رپورٹ بناتے ہیں، رپورٹ کے ساتھ ساتھ وہ عوام کو ڈیلیور کیا کرتے ہیں؟ انسانی حقوق کے لیے ان کو کیا چیز دیتے ہیں؟ رپورٹ شائع کر دی، افراتفری مچا لی، ختم. پریکٹیکلی جیسا انصار برنی کرے، ہمارا ادارہ کرے، اور بھی ادارے ہیں جو انسانی حقوق کے لیے پریکٹیکلی کام کریں، اسی طرح آئیں میدان میں کام کریں. دوسری بات، حکومت کی ذمہ داری میں یہ کہوں گا کہ ایک منسٹری نہیں ہے انسانی حقوق کی. یہاں جو خواتین کی جو منسٹری ہے وہ بھی ہیومن رائٹس میں آتی ہے، ویلفیئر کی وہ بھی ہیومن رائٹس میں آتی ہے، اور تین منسٹریاں جو نا صوبائی میں ہوتی ہے اور تین وفاق میں ہوتی ہیں. لیکن سالم صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ آن گراؤنڈ کوئی نظام نہیں آ رہا ہے. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی خواتین کی زیادتی، گورنمنٹ کے اندر ٹھکس آ کے ٹی وی پہ آ کے ان کے گھر پہنچ کے ان کو 2-4 لاکھ روپے دے کے معاملے کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. لیکن اس چیز کا کوئی یہ ذکر نہیں کرے کہ آخر یہ واقعہ ہوتے کیوں ہیں. واقعہ اس وجہ سے کسی کرمنل کو سزا ہوتی نہیں ہے، عدالتوں سے، پولیس کی طرف سے کیسز اس طرح کمزور بنائے جاتے ہیں کہ وہ اگر انصاف ہو تو اس کے بعد جو نا کسی قاتل کو، کسی کرمنلز کو، اس کو آئے دن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو نا وہ کچھ میں یہی کہوں گا کہ کچھ این جی اوز جو نا جو گورنمنٹ کی نظر ثانی وہ فنڈ دیتے ہیں. ایک مہینے میں، پچھلے ایک مہینے میں 3,500 وکالت نامے انہوں نے سائن کیے ڈکیتی کے اور تیرڑی کے. یہ بتائے گا یہ پوائنٹ، کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ دونوں کی، جس طرح آپ لوگ اس وقت انوالوڈ ہیں اس کام کے اندر، کیا حکومت اس وقت نااہل سلسلے میں اس لیے آپ دونوں ایکٹیو ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات ہے کہ اتنے آپ کو اس لیے میدان میں آنا پڑا ہے کہ گیپ ایگزسٹ کرتا ہے، اس لیے آپ دونوں اس وقت پورے دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ ویلفیئر کا کام ہوتا ہے، انسانی حقوق کے ادارے کام کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. آپ دیکھ لیں کسی اور ملک میں انسانی حقوق کے ادارے کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ انسانی حقوق کے ادارے گورنمنٹ کام کر رہی ہو تو انسانی حقوق کے اداروں کو کام کرنے کی ضرورت کر رہی ہوتی، منسٹریز کام کر رہی ہوتی صوبائی سطح پر بھی، وفاقی سطح پر بھی، تو کیوں ہوتے ایسے ادارے؟ کیوں دنیا میں اتنا ویلفیئر کا کام پاکستان میں ہوتا ہے؟ اپنی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ دنیا کے ایسے اور ممالک میں نہیں ہے. میں نے یہی ادارے انگلینڈ اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہیں پہ، ٹھیک ہے ان کے ادارے، لیکن کیا وہ اتنے فعال ہیں جتنے یہاں پر، جتنی سوسائٹی کے اندر جتنے فعال ہیں اتنے فعال ہیں؟ جیسے انصار برنی صاحب کا ٹرسٹ ہے، اس کو ہم بہت فعال ٹرسٹ کے طور پہ میں دیکھتا ہوں، ہر جگہ ایکٹیو نظر آتا ہے، چاہے انڈیا میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو، ایک ایکٹیو رول اس کا نظر آتا ہے ہر جگہ. بات یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز اور بھی دیکھنا پڑے گی
کہ آپ یہ دیکھیں کہ کمپیئر کرنا پڑے گا کہ جن ممالک میں آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم مضبوط ہے وہاں پہ آپ کو انسانی حقوق کی پامالی کم نظر آئے گی. جہاں پہ آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے ان ممالک میں آپ کو انسانی حقوق کی پامالی زیادہ نظر آئے گی. آج چاہے پاکستان کی مثال سب کے سامنے ہے, واقعی یہاں پہ ہے ایسا ہے. اچھا, لیکن ایک بات ہمیں یہ سمجھنا پڑے گی کہ حکومت کی ابھی اس میں بہت کمزوری ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت نے بالکل اس کو کر دیا, لیکن آپ کو انسانی حقوق وہ ہوتے ہیں جو حکومت خود پامال کر رہی ہو. دیکھیں, اس سے پہلے کہ یہ اگر کسی نے کوئی تقریر کر دی, کوئی رائٹ آف اسپیچ دے دیا, حکومت نے اٹھا کے اس کو بند کر دیا. جو اس ملک میں مارشل لاء کے دنوں میں ہم دیکھتے رہے کہ ذرا سی کسی نے بات کی, وہ میرا رائٹ ہے, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف اسپیچ, یہ بھی میرا انسانی حقوق میں آتا ہے, اٹھا کے مجھے بند کر دیا, کوڑے مار دیے. ابھی آپ کے ریسنٹلی واقعہ ہے, ہر شخص کو آزادی ہے. میں شہید سلمان تاثیر صاحب کی ضرور مثال دوں گا. جس طرح ان کو شہید کیا گیا, یہ ایک بدترین مثال تھی انسانی حقوق کی پامالی کی. کہ انہوں نے ایک اپنا رائٹ آف سپیچ, رائٹ آف فریڈم, ان کو بھی رائٹ ہے, جیسے مجھے رائٹ ہے ان کو رائٹ ہے, ہر ایک کو رائٹ ہے. اگر کوئی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی قانون ایسا ہونا چاہیے, تو مجھے بھی رائٹ ہے کہ میں کہوں گی قانون ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. لیکن ان کو شہید کر دیا گیا. یہ ایک بدترین مثال تھی انسانی حقوق کی پامالی کی. لیکن جب آپ بات کر رہے ہیں اوورال میکرو پرسپیکٹو میں نجمی صاحب, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, دونوں حضرات جو دوسرے پینلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ حکومت کا جو کردار, جس طرح سارے صاحب کہہ رہے تھے کہ والدین والا کردار, جو معاشرے کی پرورش کرنے کا کردار, وہ کردار نہیں ہے. میں نے آپ سے یہی کہا کہ فرق ہے, آپ دونوں اس سے ایگری کر رہے ہیں, فریڈم آف اسپیچ میں فرق پڑا ہے کوئی؟ اتنی بات کہوں گا, میں صرف یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو یہ جو صورتحال آج ہے, یہ ایک دن کی یا دونوں کی کنٹینیو 60 سال کے سیناریو میں آپ کو اس کو دیکھنی ہوگی. آپ آج کے واقعات لے کے بیٹھ جائیں گے یا کل کے, تو آپ اس کو صحیح جج نہیں کر پائیں گے. جہاں تک اس رپورٹ کا تعلق ہے, ہمیں ایک عادت یہ بن گئی کہ اگر باہر کے ممالک میں کوئی رپورٹ چھپ جاتی ہے ہم اس کو زیادہ معتبر سمجھنے لگتے ہیں. پاکستان میں یہ بڑی ایک پرابلم ہے. اگر پاکستان کے اندرونی حالات کو سامنے رکھ کے کریں, وہ اپنے انٹرسٹ میں رپورٹیں چھاپتے ہیں. آج ہم تھر کا کوئلہ نکال رہے ہیں تو ان کو گرین گیسز یاد آتی ہیں. امریکہ جب نکال کے چلا رہا تھا تو ان کو گرین گیس یاد نہیں آ رہی تھی. تب یہ سب ہمیں ان پہ بھی دیکھنا پڑتا. لیکن یہ ہمیں پورے ملک کے 60 سالہ پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آج میں یہ ہوا ہے. ہاں, یہ ضرور ہوا ہے کہ معاشرے میں شعور آیا ہے, حکومت بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے. پہلے اگر کہیں کسی گاؤں دیہات میں کسی کی عزت لوٹ لی جاتی تھی یا کسی کو کاری کر کے مار دیا جاتا تھا سندھ میں, تو شاید کہیں ہمیں کراچی میں بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. چھوٹا سا بریک لے لوں, لیکن اب اس میں چھوٹا سا بریک اسی نوٹ کے اوپر لے لوں. بریک کے یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ پچھلے 60 سال میں جو ہوا ہے, اس پر جو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ پچھلے 60 سال جو ہم کرتے آ رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے اس وقت. کیا یہ حکومت جس کو 3 سال اس وقت ہونے جا رہے ہیں, کیا یہ تمام چیزیں یکدم بہتر ہو سکتی ہیں, ہمیں سامنے بہتر ہو کے آ سکتی ہیں؟ اور ساتھ ساتھ معاشرے میں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ کیا معاشرے میں واقعی میں کوئی انتشار کا شکار ہے معاشرہ اس وقت؟ کیونکہ فرسٹریشن کی جب بات ہوتی ہے, اکثر کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں مہنگائی کو لے کر, بے روزگاری کو لے کر فرسٹریشن بھی بہت ایگزسٹ کرتی ہے. اور کیا یہ فرسٹریشن انسان کو انسانی حقوق کی پامالی کی طرف لے کے جاتی ہے؟ اس پہلو پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دی پلس میں ہمارے ساتھ رہے گا.